اللہ الرحمن الرحیم 22 رجب المرجب اور 14 فروری اس مرتبہ اس سال یہ دونوں تاریخیں ایک ہی دن میں آ رہی ہے، جن میں خاص طور پر رسم منائی جاتی ہے، اور دونوں ہی ایک بہت ہی بری رسم اور ایک گمراہی اور بدعت سیئہ کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس سے خاص طور پر ہمارے جو مسلمان بھائی اور ہمارے اہل ایمان حضرات جو ہیں وہ اس شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا اس دن میں یہ جو بدعات اور رسومات کا ایجاد ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی حقیقت اس سے آشنا نہیں ہوتے اور اس کو مناتے ہیں، اور یہاں تک کہ یعنی کہ یہ سمجھیں کہ وہ گستاخی کر بیٹھتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، گناہ کر کے بیٹھتے ہیں ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، نیکی سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں۔ تو یہ یوں ہوتا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین حضرات، میں آپ کو اس بارے میں کچھ تھوڑی بہت ان کے حقائق کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ تک میں اس بات کو، اس پیغام کو پہنچا دوں۔ اول تو یہ ہے کہ ہر سال جو 22 رجب المرجب کو ایک رسم، ایک بدعت سیئہ کا جو رواج چلتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کے ہاں کوئی شیرینی، کوئی کنڈے، کوئی کھیر وغیرہ، یہ بس ہر ایک اپنے طور پر جو ہے نا یہ چیزیں پکا کر اور دوسروں کو تقسیم کرنا، کھلانا، یہ رسم۔ تو بہت سارے لوگوں سے سوال جواب بھی ہوا، ان کو ان کی حقیقت معلوم بھی نہیں، اور اس کو لیبل کچھ اور دیا جاتا ہے اور در حقیقت اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو شروع میں یہ اہل تشیع حضرات نے 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، تو انہوں نے اس پر خوشی منانے کے طور پر پہلے چھپکے سے گھر میں یہ کنڈے وغیرہ بناتے اور پھر لوگوں کو بہانے سے گھر میں بلاتے اور وہ کھلاتے، اور اس طریقے سے وہ اس کام کو آگے بڑھاتے گئے یہاں تک کہ پھر سر عام کرنے لگے، اور لوگوں کے درمیان انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کی پیدائش جو اصل تاریخ کی جو کتابیں ہیں جہاں سے یہ ان کے پیدائش کا دن اور تاریخ معلوم ہوتی ہے، تو وہ تاریخ 8 رمضان کو جو ہے نا ان کی پیدائش کے تاریخ بنتی ہے، جبکہ یہاں یہ عوام کے درمیان یہ مشہور کیا گیا ہے کہ 22 رجب المرجب ان کی پیدائش ہے، حالانکہ حقیقت میں 22 رجب المرجب بالکل ان کی تاریخ پیدائش ہے بھی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے عوام کے درمیان اس بات کو مشہور کر کے اور لوگوں سے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، محبین انبیاء اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے محبت کرنے والوں کے دل میں کچھ اور بات ڈال کر اور ان سے گستاخی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کنڈوں کی جو رسم ہے انتہائی غلیظ رسم ہے کہ یہ اس طریقے سے خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے سنی حضرات بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور یہ تقسیم کرتے ہیں، ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، نہ تو آپ نے یہ کنڈے کھانے ہیں اور نہ ہی اپنے قرب جوار میں، محلوں میں، گلیوں میں ان چیزوں کی رسم کو آپ نے ہونے دینا ہے۔ آپ نے شرعاً اور اس چیز کو جو ہے نا ان کو حقائق اس کو بتانے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو اس کی تحقیقات کا علم ہو، تاکہ اس سے ہمارے جو بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، جو نا وہ نادانی میں یعنی ایسے ناواقفی میں وہ یہ کام کر بیٹھتے ہیں اور ان کے اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو جب بیچاروں کو پتہ چلتا ہے تو کافی عمر ان کی بیت جا چکی ہوتی ہے۔ تو آئندہ نسل تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے کہ 22 رجب المرجب جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، کاتب وحی کی وفات کا دن ہے، ان کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں اور ہم ان پہ خوشی منائیں ان کی وفات پر نہیں۔ ہم نے ان کے لیے اگر اثار ثواب کرنا ہے تو ہم کچھ جو نا کلام پڑھ کر، کچھ ذکر اذکار کر کے،
یہ ان کو جو نام مثال ثواب کریں، تو یہ در حقیقت ان کے جو اندر کی خباثت ہے اس کو انہوں نے ظاہر کر کے، اور یہاں مسلمانوں کے دل میں کچھ اور بات ڈال کر ظاہر کچھ اور رکھا، اندر کچھ اور رکھ کر منافقت کے طریقے سے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منانے کے یہ جو ہے نا ایک رسم نکالی ہے۔ دوسری بات، 14 فروری کا دن آ رہا ہے 22 رجب کو، تو 14 فروری اور 22 رجب کا آپس میں تناسب اس طریقے سے ہو گیا کہ یہاں ایک اور ہی بہت غلیظ رسم جو کہ عوام کے درمیان مشہور ہوئی ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ تو یہ ویلنٹائن ڈے، اس کی حقیقت اگر دیکھی جائے، تاریخ سے دیکھا جائے، تو یہ تاریخی روایات میں یہ بات ذکر ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ یورپ کے اندر ایک بندہ تھا ویلنٹائن کے نام سے، تو اس کو قید کیا گیا، اور پھر 14 فروری کو اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو 14 فروری سے پہلے جب اس کو قید کیا گیا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو جب اس کو قید کیا گیا تو کسی اندر عورت سے اس کو جو ہے نا عشق و محبت ہو گئی، اور اس کو خطوط بھیجتا رہا، جب یہ مر گیا، جب اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد لوگ اس کی تعزیت کرتے رہے۔ تعزیت کے بعد انہوں نے 14 فروری کو یوں تو اس طریقے سے منایا کہ ویلنٹائن کا جو ڈے منانا ہے، تو وہ چونکہ اس کو عورت سے محبت ہوئی تھی، تو ہم بھی ایسا کریں گے کہ اپنی محبوباؤں کو جو ہے نا کچھ خطوط بھیجا کریں گے۔ پھر کرتے کرتے اب بات یہاں آ گئی کہ ان کو پھول پیش کرتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ یہ یورپ سے ابتدا ہوئی، بعض نے کہا برطانیہ سے، چلتے چلتے امریکہ۔ یہ آج کا ہمارے پاکستان کے اندر یہ رسم بہت ہی غلیظ ترین رسم اور انتہائی فحش کام ہے، جو کہ لوگ اس کو بڑے اچھی طریقے سے مناتے ہیں اور خوشیوں سے اور بڑے جذبات سے مناتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اس کی حقیقت کو پہچانا جائے تو یہ بالکل شرعاً اور عرفاً اور عام طور پر دنیاداری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو تب بھی یہ اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اور شریعت بھی اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی، شرعاً ناجائز ہے۔ دیکھو، عورت کے 4 رشتے ہیں، ان 4 رشتوں میں سے آپ کیا سمجھ کر اس کو پھول دے رہے ہیں؟ یا تو عورت جو ہے ماں ہے، یا بیٹی ہے، یا بہن ہے، اور یا بیوی ہے۔ اگر آپ بیوی سمجھ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو پھول کیوں نہیں دیتے کہ کسی اور کی جو نامحرم ہے اس کو آپ پھول دے رہے ہیں بیوی سمجھ کے؟ بیوی تو آپ کی ہے نہیں ہے، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ دوسری بات، آپ ماں سمجھ کر دے رہے ہیں، تو اپنی ماں کو کیوں نہیں دیتے؟ کسی دوسرے کو عورت کو ماں سمجھ کر آپ اس کو پھول دے رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ اپنی ماں کو خوش کریں، جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو جنت کی بشارتیں ملتی ہیں، وہ اپنی حقیقی والدہ کے متعلق ہے، ماں بھی نہیں۔ لہٰذا رہی بہن، تو آپ اگر کسی کی دوسری کی بہن کو دیتے ہو تو اپنی بہن کو دیں، اس کو خوش کریں۔ نمبر 4، بیٹی، کسی اور کی بیٹی کو پھول پکڑاتے تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ اس کو کیوں پھول نہیں دیتے؟ تو یہ دیکھیں، عورت کے 4 رشتوں میں سے کیا سمجھ کر آپ اس کو ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے کچھ نہیں سمجھتے تو پھر آپ خود سوچیں اپنے گریبان میں جا کے کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں، اور یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے، مشابہت کس سے ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ہمارے اہل ایمان اور مسلمان حضرات یہ دوسروں کے رسم و رواج کو بڑی خوشی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اور فخر سے مناتے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ جو غیر لوگ ہیں، اغیار جو ہے، انہوں نے کبھی کیا ہمارے کسی شریعت کے حکم کو انہوں نے منایا ہو، رسم کے طور پر بھی منایا ہو؟ یعنی کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ عیسائیوں نے بقرہ عید کو جو ہے نا انہوں نے بکرا قربان کیا ہو، کوئی بیل وغیرہ قربانی کی ہو؟ انہوں نے کبھی ایسا سنا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی دیکھیں کہ ہندو جو ہے، انہوں نے کیا رسمی طور پر ہمارے عید الفطر کے دن انہوں نے جو ہے نا منایا ہو، یا جو ہے نا انہوں نے کوئی روزہ رکھا ہو؟ تو کوئی بھی اغیار میں سے ہمارے کسی شریعت کے حکم کو رسم کے طور پر بھی منانا جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے، اور ہمارے اہل ایمان جس کو ان چیزوں سے رسم و رواج سے منع فرمایا ہے، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام تر خرافات کے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انہوں نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے اندر جو ہے نا بن کر رہے، اور یہ تمام تر غلاظتوں کو ختم کیا۔ آج ان کے امتی ان چیزوں کو جو ہے نا اڈاپٹ کر رہے ہیں غیر مسلموں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے جو ہے نا جو نمونہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا اسوہ حسنہ ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ دنیا کے اندر گویا کہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہیں اغیار کے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائی اور مسلمانوں دوستو، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو اس کے شریعت میں اس کے نقطہ نظر کیا ہے، اور آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ رسم ہے یا سنت ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اور ہم نے اپنی جو نا طرز زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.